چند لوگوں کی موجودگی میں ہی بڑی سادگی کے ساتھ تانیہ کو رخصت کر کے شاذم کے ساتھ وہ گھر لے آئے۔ شاذم کے چہرے پر نہ خوشی نہ دکھ، کوئی جذبات نہیں تھے۔ شاید وہ اس صدمے میں تھا کہ اس کی غلطی کا خمیازہ عفیفہ بھگت رہی ہے۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہی نہیں تھا جب شاذم کے دماغ سے عفیفہ کا خیال نکلتا۔ خیر، وقت یوں ہی گزرتا رہا اور وہ تانیہ کے ساتھ زندگی گزارنے لگا، مگر اب اس کی زندگی میں خوشیاں یا مسکرانا، اس طرح کی چیزیں ختم سی ہو گئی تھی، اور تانیہ چڑھنے لگی تھی شاذم سے۔ شاذم جب بھی گھر آتا، سب سے پہلے تانیہ بس اسے لڑنا شروع کر دیتی۔ شاذم، محبت تم مجھ سے کرتے تھے اور روگ تم عفیفہ کا لگا کے بیٹھ کے۔ گھر سے وہ گئی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم میرے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ 6 ماہ ہو گئے مجھے تمہارے ساتھ ادھر رہتے ہوئے، نہ تمہارے گھر والوں نے مجھے دل سے قبول کیا، نہ تم نے۔ تم پہلے جیسے نہیں رہے شاذم۔ اور شاذم سچ میں بہت روڈ سا ہو گیا تھا۔ ڈیوٹی سے گھر اور گھر سے ڈیوٹی، نہ وہ کسی سے ہنس کے بات کرتا، نہ تانیہ کے ساتھ پہلے جیسا رہ گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ عفیفہ کی غیر موجودگی شاذم کو اندر ہی اندر توڑ کے رکھ رہی تھی۔ کہنے لگا، تانیہ، ہاں تم سچ کہہ رہی ہو، میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ غلطی شاید کسی کی بھی نہیں، شاید میری قسمت ہی خراب چل رہی تھی۔ اور رہی بات تمہیں خوش رکھنے کی، تمہیں تمہارے سارے حقوق دے تو رہا ہوں، اور گھر والوں نے تمہارے ساتھ کون سی زیادتی کر دی؟ آج تانیہ نے اپنے دل کی بات شاذم سے کہہ دی۔ کہنے لگی، دیکھو شاذم، یہ میرا حق ہے جس چیز کا میں تم سے مطالبہ کرنے لگی ہوں۔ میں تمہاری فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے سب کی نظروں سے کوفت سی ہوتی، عجیب سا لگتا ہے مجھے۔ کبھی آج تک اس گھر میں یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ میرا گھر ہے، اس لیے میں الگ گھر میں رہنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ۔ تم اپنے والدین سے ملو جلو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں تمہارے ساتھ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ شاذم حیرت سے تانیہ کی طرف مڑا، کہنے لگا، ہوش میں تو ہو؟ تانیہ، میرے والدین پہلے جس صدمے سے گزر ہیں، اس کے بعد میں ان کو مزید صدمے نہیں دے سکتا۔ تانیہ، تمہاری ایک ضد پوری کی ہے میں نے، جس کا خمیازہ میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ تانیہ کی آواز شاذم سے بلند ہوئی اور اتنا اونچی بول رہی تھی کہ نیچے گھر والے سب کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وجاہت صاحب اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیے صوفے پر بیٹھے، پریشان، کہنے لگے، نسرین، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہمیں مل گئی ہے۔ ہنستا بستا گھر ہمارا اجڑ گیا، شاید یہ اس یتیم کی آہ لگ گئی ہمیں۔ نسرین بیگم رونے لگی، کہنے لگی، وجاہت صاحب، میری تو اب آنکھیں بھی ترس گئی ہیں عفیفہ کو دیکھنے کے لیے۔ 6 مہینے کا عرصہ ہو گیا، کیا عفیفہ کا بھی کبھی دل نہیں کیا ہم سے ملنے کا؟ کیوں اتنی پتھر دل ہو گئی ہے؟ کبھی کبھی تو میرا صبر جواب دے جاتا ہے، دل کرتا ہے دھاڑے مار مار کروں۔ اب تانیہ کو کیا مسئلہ ہے؟ جو وہ چاہتی تھی اسے مل گیا، اب وہ شاذم کو کیوں نہیں خوش رکھ پا رہی؟ وجاہت صاحب کہنے لگے، شاید ہم نے یہ فیصلہ جذبات میں غلط لے لیا۔ تانیہ اب شاذم کے ساتھ خوش نہیں ہے تو کیا حل نکالا جائے اس کا؟ ادھر شاذم نے تانیہ کو پکڑ کے جھنجھوڑا، کہنے لگا، اپنی آواز مدھم رکھو تانیہ، اس گھر میں اور بھی لوگ رہتے ہیں جو آلریڈی بہت سٹریس میں ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہم دونوں کے بیچ کی لڑائیاں باہر کمرے سے نکلیں۔ اور کہاں گئی تمہاری محبت؟ کہاں گئے تمہارے دعوے کہ تم میرے بغیر مر جاؤ گی؟ محبت میں دوسرے کی خوشی کا خیال کیا جاتا ہے۔ تم سے سچی محبت تو عفیفہ نے کی، جس نے تمہارے اور میرے ایک ہونے پر وہ راستے سے ہٹ گئی، یہ سمجھ کر کہ تم میری خوشی ہو۔ اس نے مجھے میری خوشی دینے کے لیے نہ جانے وہ کون کون سی تکلیفیں برداشت کر رہی ہوگی۔ تانیہ تالی بجاتے ہوئے کہا لگا کر ہنسی، کہنے لگی، یہ کہو نا شاذم کہ تم دن رات اس کی یادوں میں جھلستے ہو اور یاد کرتے ہو اسے، روتے ہو، تڑپتے ہو، اس عفیفہ کے لیے جو زبردستی تمہارے گلے ڈال دی گئی تھی۔ میری موجودگی تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، میں تو بے وقوف تھی، تمہاری محبت میں پاگل ہو گئی۔ شاذم بولا، نف تانیہ، ابھی میں ڈیوٹی سے گھر آیا ہوں،
اس طرح گھر کا ماحول تم رکھو گی تو کس کا دل کرے گا تمہارے پاس بیٹھنے کو، بات کرنے کو؟ بدلا میں نہیں ہوں، تمہارا رویہ بدل گیا اور تمہارے رویے نے مجھے بھی بدل کے رکھ دیا۔ ٹوٹ چکا ہوں میں، مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے۔ خدا کے لیے سنبھالو اپنا گھر، اپنا گھر بچاؤ تانیہ۔ شاذم کے چہرے کے قریب ہو کر بولی، کیوں؟ گھر بچانے کی صرف مجھے ہی ضرورت ہے، تمہیں نہیں؟ اور سنو، یہ میری شرط ہے کہ تم الگ گھر لوگے اور میں تمہارے ساتھ وہاں پر رہوں گی۔ مجھ سے یہ سب کس طرح کے چہرے نہیں دیکھے جاتے۔ کوفت ہوتی ہے مجھے تمہارے والدین کے اس طرح کے چہرے دیکھ کر۔ ابھی تک عفیفہ کے صدمے سے ہی نہیں نکل رہے۔ تانیہ کے منہ سے اس طرح کی باتیں اپنے والدین، اپنے گھر والوں کے لیے سن کر شاذم بولا، تم میں ذرا انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ میرے ان والدین کی وجہ سے جن سے تمہیں کوفت ہوتی ہے، انہیں کی وجہ سے تم میری زندگی میں ہو، اور انہوں نے اپنا بڑا دل کرتے ہوئے یہ فیصلہ لیا کہ تمہیں رخصت کر کے اس گھر میں لے کر آئیں گے۔ مگر تم اتنی احسان فراموش نکلو گی یہ میں نہیں سوچا تھا۔ اور یہ جو تمہاری شرط ہے نا الگ گھر کی، یہ میں کبھی پوری نہیں کر سکتا۔ اور اگر تمہیں اس گھر میں کسی چیز کا کوئی دکھ ہو، کوئی کمی ہو، تو میں سمجھوں کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور میں اس کو دور کروں۔ جب ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ تمہاری ڈیمانڈ بھی سراسر ناجائز ہے۔ تانیہ اپنے پاؤں پٹکتے ہوئے الماری کے اوپر سے اپنا بیگ نکال کر اس میں اپنے کپڑے زور زور سے پٹکتے ہوئے ڈالنے لگی۔ شاذم، جس نے ابھی ڈیوٹی سے آ کر یونیفارم بھی نہیں بدلا تھا، کہنے لگا، اب یہ سب کیا ہونے لگا؟ بولی، میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے یہ شرط ویسے ہی رکھ دی ہے۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس گھر میں رہ رہ کے۔ جب تک تم مجھے الگ گھر نہیں لے کر دیتے میں تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شاذم بھی ضد کا پکا، کہنے لگا، سوچ سمجھ کر اس گھر سے قدم باہر نکالنا۔ میں تمہارے پیچھے اس گھر میں آؤں گا یا تمہاری شرط پوری کروں گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ اس لیے تم جانا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ۔ تانیہ کا غصہ بھی اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ وہ اپنی ضد میں اس قدر آگے بڑھی کہ اس نے بیگ پیک کیا اور بنا کسی کو گھر میں سلام دعا کیے گھر سے نکلنے لگی۔ اسے جاتا دیکھ کر وجاہت صاحب نے 2-3 دفعہ آواز دی، رکو تانیہ بیٹے، کہاں جا رہی ہو؟ اس گھر کے مسئلوں کو گھر میں حل کر لینا چاہیے۔ وہ مین دروازے سے پیچھے مڑی اور کہنے لگی، اس سب کی وجہ نا آپ لوگ ہی ہیں۔ ہم دونوں کے بیچ لڑائیاں ڈلوانے والے آپ ہی ہیں۔ جب سے اس گھر میں آئی ہوں سب کے چہروں پر ایسے سوگ رہتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ عفیفہ کو اس گھر سے جانے کے لیے میں نے نہیں کہا تھا، نہ جانے کہاں خود وہ مر کھپ گئی ہے اور میری زندگی کو یہاں پر جہنم بنا گئی ہے۔ نسرین بیگم اس طرح کے الفاظ برداشت نہ کر پائیں اور آگے بڑھ کر کہنے لگی، تانیہ تم سچ کہہ رہی ہو، اس سب کی وجہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنے دل کو صاف کیا اور تمہیں اپنی بیٹی بنا کر اس گھر میں لے کر آئے، یہ سوچ کے کہ تم اور شاذم خوشگوار زندگی ساتھ گزارو گے۔ مگر تم شاید رشتوں کی قدر کرنے والی نہیں ہو۔ تم خود غرض لڑکی ہو تانیہ، جسے اپنے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، اور ہمیں کسی بات کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کیونکہ آج تک ہم نے شاذم کو تمہارے خلاف کرنا تو دور کی بات، ہم نے ہمیشہ اسے یہی سمجھایا ہے کہ درگزر کر کے اپنی زندگی کو اچھے سے گزارے، کیونکہ ہم بھی اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو چکے ہیں۔ اگر تم واقعی میں شاذم سے محبت کرتی ہوتی نا، تو شاذم جس طرح ٹوٹ کے بکھر گیا تھا تم اسے اپنی محبت میں سمیٹ لیتی، مگر تم نے ہمارے بیٹے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ اس لیے اب تم لوگ جو بھی فیصلہ لو ہم لوگ اس میں نہیں پڑیں گے۔ تانیہ غصے کے ساتھ دروازہ مارتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ شاذم جو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا تھا، وہیں پر بیٹھا رہا اور دل میں سوچ چکا تھا کہ اگر تانیہ مجھ سے راضی ہو ہی نہیں سکتی، میں نے اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دی اس محبت کو نبھانے کے لیے۔ جب محبت ہی نہیں، عزت ہی نہیں رہی، پھر رشتے کو بھی کیوں گھسیٹنا؟ وہ جانا چاہتی ہے تو پھر میں بھی اسے روکوں گا نہیں۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے گہری سوچوں کی دنیا میں گم تھا، جب وجاہت صاحب اور نسرین بیگم اس کے کمرے میں آئے۔
کمرے کی حالت ایسی بگڑی ہوئی تھی جیسے یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں، کیونکہ تانیہ نے خود کے علاوہ کسی اور چیز پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ نسرین بیگم کہنے لگی، شاہزم، کمرے کی کیا حالت بنا رکھی ہے بیٹا، اور تم کمزور نہیں ہو، تم میرے بیٹے ہو۔ تانیہ بھی جذبات میں آ کر چلی گئی ہے، دیکھنا جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ خود ہی تم سے رابطہ کر لے گی، اس لیے نیچے آؤ، سب کے ساتھ بیٹھو، میں ابھی تمہارا کمرہ مریم سے کہہ کے سیٹ کرواتی ہوں۔ وجاہت صاحب نے آگے بڑھ کر شاہزم کو ساتھ لگایا۔ ابھی وہ باپ کے ساتھ لگا ہی تھا کہ بچوں کی طرح رونے لگ گیا۔ کہتے ہیں مرد تب روتا ہے جب وہ بری طرح ٹوٹ جائے، ورنہ مرد کی آنکھ میں جلدی آنسو نہیں آتا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا، کہنے لگا، بابا مجھے کہیں عفیفہ مل جائے، اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں بابا، عفیفہ دل کی بہت اچھی اور صاف دل کی تھی، اس نے مجھے بددعا نہیں دی ہوگی، لیکن کچھ چیزیں ہمیں مکافاتی عمل میں اپنے رب کی طرف سے بھی ملتی ہیں۔ میں نے عفیفہ جیسے انمول ہیرے کو کھو دیا ہے بابا۔ آپ کو پتہ ہے، میں ڈیوٹی پر بھی ہوتا ہوں نا، تو گلیوں میں، چوراہوں میں جہاں بھیڑ ہوتی ہے، وہاں رک کر لوگوں کے چہروں کی طرف پاگلوں کی طرح دیکھتا ہوں کہ کیا پتہ کہیں اچانک میری نظر عفیفہ پر پڑ جائے، اور میں اسے جس طرح بھی، جو بھی وہ مجھے سزا دے، میں بھگت لوں گا، مگر میں اسے لیے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ مگر بابا، وہ مجھے ان 6 مہینوں میں کہیں نظر نہیں آئی، کوئی دن یا رات ایسی نہیں ہے جب میں نے اس کے فون پہ کال نہ کی ہو۔ کیوں اتنی بڑی سزا دے کے چلی گئی وہ مجھے؟ روتے ہوئے شاہزم کی ہچکی سی بند گئی۔ اسے روتا دیکھ کر اس کے والدین بھی رونے لگے۔ نسرین بیگم وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بس اب تو اللہ سے ہی امید ہے کہ اللہ ہماری بیٹی کو ہم سے ملا دے، شاید ابھی ان کے امتحان ختم نہیں ہونے والے تھے۔ ادھر عفیفہ جو پریگننسی کی حالت میں وہاں پر بچوں کو ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتی تھی، اور اپنے حصے کے جو بھی کام تھے وہاں پہ شیلٹر ہوم میں سارے بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ آج وہ رات کو کمرے میں اپنے بیڈ پر بیٹھی سونے کے لیے لیٹنے لگی، مگر اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے اپنی اور شاہزم کی تصویر نکالی، تصویر کو دیکھتی رہی کافی دیر، اور شاہزم کے چہرے پر چوم کر کہنے لگی، شاہزم، میں سچ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اپنی ان دوریوں کو ختم کر کے بھاگ کر آپ کے پاس آ کر آپ کے سینے میں منہ چھپا کے اتنا روں کہ میرے سارے دکھ دور ہو جائیں، مگر پھر سوچتی ہوں میرے واپس آنے سے پھر آپ دو راہے میں بڑھ جائیں گے، کبھی آپ مجھے خوش کریں گے، کبھی تانیہ کو، اس لیے اب اللہ نے مجھے آپ کی نشانی سے نواز دیا۔ میرے پاس شاہزم آپ کی نشانی ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اپنے بچے کو محسوس کر رہی تھی اور کہنے لگی، یہ اتنا خوبصورت احساس ہے نا میرے لیے۔ میں جب بھی آپ سے اداس ہوتی ہوں تو خود کلامی کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ میرے پاس ہیں، اور جب یہ بچہ میری گود میں آئے گا نا، اس کے چہرے میں مجھے آپ ہی نظر آئیں گے۔ عفیفہ اس طرح باتیں کرتے ہوئے رو رہی تھی جب اس کے کمرے میں زرینہ آئی، جو عفیفہ کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتی تھی۔ زرینہ بیوہ لڑکی تھی۔ عفیفہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، عفیفہ، تمہیں پتہ ہے نا، تمہیں اس حالت میں سٹریس نہیں لینا، اس لیے ہر برے خیال کو اپنے دماغ سے جھٹک کر اپنی اس آنے والی خوشی کو یاد کر کے خوش رہا کرو۔ عفیفہ کہنے لگی، زرینہ آپی، آپ ہر مشکل وقت میں مجھے سہارا دیتی، مجھے بہن کی، دوست کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ پتہ ہے مریم کے ساتھ میری بہت دوستی تھی، ہم لوگ ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے، اور یہاں پر مریم کی شکل میں مجھے آپ مل گئی۔ زرینہ نے آج پہلی بار عفیفہ کے ہاتھ میں شاہزم کی تصویر دیکھی، کہنے لگی، شوہر تو تمہارا بالکل فلموں کے ہیرو جیسا ہے، پھر ایسا کیا ہوا تم دونوں میں؟ عفیفہ بولی، ہیرو لگتے نہیں ہیں، وہ اصل میں ہیرو ہیں، بس کہتے ہیں نا کبھی کبھی قسمت خراب چلتی ہے اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے، مگر شاہزم بہت اچھے انسان ہیں۔ زرینہ نے ایک حسرت بری نگاہ سے عفیفہ کو دیکھا اور اٹھ کر اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ آج تانیہ کو اپنی ماں کے گھر گئے 10 دن ہونے والے تھے۔ نہ تو شاہزم نے اس سے رابطہ کیا اور نہ تانیہ نے، مگر تانیہ کو آج یہ پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ شادی کے 6 مہینے بعد اسے یہ خوشخبری ملی
تو وہ شاذم کو کال کر کے کہنے لگی شاذم۔ شاذم نے بنا کوئی تاثر دیے کہا ہاں۔ تانیہ کہنے لگی میں تمہیں ایک نیوز دینا چاہتی ہوں۔ شاذم تم باپ بننے والے ہو۔ یہ وہ خبر تھی جس نے اتنے عرصے بعد شاذم کے چہرے پر مسکراہٹ لائی، اور شاذم تانیہ سے ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے وہ ان دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کہنے لگا تانیہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ بولی جھوٹ کیوں بولوں گی میں، آئی ایم پریگننٹ۔ شاذم سب کچھ بلاتے ہوئے کہنے لگا میں ابھی آ رہا ہوں، تم تیار رہو اور بنا کسی لڑائی کے تم گھر واپس آؤ گے۔ دیکھو اگر اللہ نے ہمیں اتنے عرصے بعد کوئی خوشی دی ہے تو پھر ہمیں بھی یہ انائیں چھوڑ کے ایک ہونا چاہیے۔ تانیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ شام کو شاذم تانیہ کو ساتھ لیے گھر لوٹا۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر، چہرے پر خوشی دیکھ کر شاذم کے والدین پرسکون ہوئے اور کہنے لگے تانیہ بہت اچھا کیا جو تم آ گئی۔ جس دن سے تم گئی ہو نا شاذم کا دل ہی نہیں لگ رہا۔ تانیہ آگے بڑھی، کہنے لگی I'm sorry انکل آنٹی، میں نے اس دن غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا، مگر میں تھوڑی جذباتی ہو جاتی ہوں، میں مانتی ہوں۔ شاذم نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا، کہنے لگا بابا اب دادا بننے والے ہیں۔ اتنے عرصے کے بعد سب لوگ خوش ہوئے اور تانیہ بھی کچھ حد تک نارمل رہنے لگی تھی سب کے ساتھ۔ شاذم تھانے پہنچا تو اسے یہ خبر ملی کہ اس کا کراچی سے تبادلہ ہو گیا ہے۔ اب وہ کراچی نہیں بلکہ اس کی پوسٹنگ لاہور میں ہو گئی ہے۔ شاذم نے بہت کوشش کی کہ وہ کراچی میں ہی رہے، مگر وہ ساری فیملی کو چھوڑ کر لاہور اکیلا کیسے جائے، مگر وہ سب اس کے ساتھ اختیار میں تو نہیں تھا۔ گھر شام کو آتے ہوئے اس نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ بابا میرا کراچی سے تبادلہ ہو گیا ہے لاہور میں۔ وجاہت صاحب تھوڑے پریشان بھی ہوئے اور کہنے لگے ایسے کیسے اچانک؟ کہنے لگا بابا میں نے بہت کوشش کی کہ میرا تبادلہ رک جائے، مگر آرڈر آیا تھا اور اسی ہفتے مجھے لاہور شفٹ ہونا ہے۔ میں آپ سب کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم ساری فیملی ہی لاہور چلے جاتے ہیں، کیونکہ لاہور سے کراچی آنا جانا پھر میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ وجاہت صاحب کہنے لگے تم ایک کام کرو، تانیہ کو ساتھ لے جاؤ، ہم لوگوں سے کبھی کبھار ملنے آتے رہنا۔ بولا نہیں بابا آپ بھی تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، یہاں کون سا کسی کو کوئی ضروری کام ہے، اس لیے آپ سب لوگ بھی میرے ساتھ چل رہے۔ اپنی پیکنگ کر لیں، وہاں ہم رہنے کے لیے فلیٹ دیکھیں گے جہاں ساری فیملی ایک ساتھ رہیں گے۔ شاذم اور اس کی ساری فیملی لاہور شفٹ ہوئی اور زندگی یوں ہی معمول کے مطابق چلتی رہی۔ 3 مہینے ان کو لاہور آئے ہوئے ہو گئے تھے۔ آج عفیفہ ہاسپٹل میں چیک اپ کروانے گئی تھی کیونکہ اس کی ڈلیوری کے دن بالکل نزدیک تھے۔ آج یا کل میں اس کی ڈلیوری ہونے والی تھی۔ عفیفہ کے ساتھ زرینہ بھی تھی۔ عفیفہ جیسے ہی چیک اپ کروا کر باہر نکلنے لگی تو اس کی نظر سامنے شاذم اور تانیہ پر پڑی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر عفیفہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ ضبط سے اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ شاذم اور تانیہ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے رہے تھے چیک اپ کی۔ عفیفہ کے تو جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاذم یہاں لاہور؟ عفیفہ نے جلدی سے اپنا منہ چھپایا اور زرینہ کے ساتھ شاذم کے بالکل عین آگے سے گزری۔ جیسے ہی عفیفہ شاذم کے قریب سے گزری، شاذم کے دل کو عجیب سا محسوس ہوا اور اس نے عفیفہ کی طرف دیکھا، مگر اس نے پوری طرح سے خود کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ پہچان نہیں پایا۔ عفیفہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر نکلنے لگی۔ جب زرینہ نے پیچھے سے آواز دی عفیفہ کیا ہو گیا یار، اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ عفیفہ کا نام سنتے شاذم کو اپنے کانوں پر یقین آیا، مگر وہ کہنے لگا یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ پھر شاذم سے رہا نہ گیا۔ وہ اٹھ کر ہاسپٹل کے باہر تک آیا۔ جب وہ دونوں رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی، شاذم کا پورا دھیان ان 2 لڑکیوں کی طرف تھا۔ تانیہ نے آواز دی شاذم کہاں رہ گئے ہو؟ شاذم خود کو کہنے لگا یہ میری غلط فہمی ہو سکتی ہے، عفیفہ یہاں کیسے؟ وہ واپس پلٹا، تانیہ کا چیک اپ کروایا اور واپس گھر آ گیا۔ سارے راستے بھی اس کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ مجھے ایسا کیوں لگا کہ وہ عفیفہ ہی تھی، کیوں میں نے اس لڑکی کا پیچھا نہیں کیا؟ کیا پتہ وہ عفیفہ ہی ہوتی اور میری تلاش آج ختم ہو جاتی۔ وہ بے چینی کی حالت میں تانیہ کو گھر ڈراپ کر کے کہنے لگا تانیہ میں ابھی آتا ہوں۔ کہنے لگی شاذم کیا کوئی بات ہے؟ جب تم میرے ساتھ ہاسپٹل گئے تھے
تب تو موڈ ٹھیک تھا، اچانک ایسا کیا ہوا کہ بالکل خاموش ہو گئے؟ مگر شاہزم کے دماغ میں اس وقت ایک الگ جنگ چل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ بے شک اس کی یہ غلط فہمی ہی صحیح، لیکن وہ پتہ ضرور کرے گا۔ شاہزم اسی ہاسپٹل میں واپس گیا، وہاں سے پوچھنے لگا کہ ابھی آج کے دن میں یہاں پر کون کون سی پیشنٹس آئی ہیں، کیا آپ ان کے نام مجھے بتا سکتی ہیں؟ ریسیپشن پہ بیٹھی ہوئی لڑکی نے کہا، سر ہمیں یہ الاؤ نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیلز دیں۔ شاہزم نے اپنا کارڈ آگے کر کے دکھایا، وہ ایس پی تھا۔ شاہزم کا نام دیکھتے اس لڑکی نے کہا، اوکے سر، میں آپ کو ساری انفارمیشن دیتی ہوں۔ شاہزم خود کمپیوٹر کی اسکرین پر دیکھنے لگا کہ جب ایک پیشنٹ عفیفہ بھی سامنے آئی، شاہزم اپنے ہاتھوں کو زور سے ٹیبل پر مارتے ہوئے کہنے لگا، تو اس کا مطلب وہ عفیفہ ہی تھی، اور عفیفہ کی حالت وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ پریگننٹ تھی۔ شاہزم بوکھلا کے رہ گیا، کہنے لگا، یہ پیشنٹ کیا یہ یہاں روٹین سے آتی ہے؟ اس نے کہا، جی سر، ان کی پریگننسی کے سارے ٹیسٹ چیک اپ یہیں پر ہو رہے، ہماری ڈاکٹر کے پاس۔ شاہزم کہنے لگا، کیا ان کا کوئی ایڈریس، کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے آپ کے پاس؟ بولی، نو سر، اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہے، بس ان کا نام مینشن ہوتا ہے یہاں۔ شاہزم وہاں سے اٹھا ڈاکٹر کے پاس گیا، عفیفہ کا نام اور سب کچھ بتاتے ہوئے کہنے لگا، آج جس لڑکی کا آپ نے چیک اپ کیا، عفیفہ نامی، کیا مجھے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز پتہ چل سکتی ہیں؟ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں سر، ہم اس طرح اپنے کسی بھی پیشنٹ کی پرائیویسی کو لیک نہیں کر سکتے، یہ ہمارے رولز ہیں۔ شاہزم کہنے لگا، میں اس لڑکی کا ہسبینڈ ہوں، اس لیے پلیز۔ شاہزم نے اپنا انٹروڈکشن بھی کروایا تو ڈاکٹر کچھ بے چینی سی محسوس کرتی ہوئی کہنے لگی، دیکھیں سر، میں سچ میں ان کا کانٹیکٹ نمبر یا ایڈریس آپ کو نہیں دے سکتی، ہاں مگر اتنی ہیلپ آپ کی ضرور کر سکتی کہ ان پیشنٹ کی ڈیلیوری ہے 1-2 دن میں بھی آج یا کل وہ دوبارہ ہاسپٹل ہے۔ شاہزم نے جلدی سے اپنا کانٹیکٹ نمبر ڈاکٹر کو دیا اور کہا، جیسے ہی وہ ہاسپٹل میں آئے گی آپ نے فوراً سے مجھے انفارم کرنا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں سر، ہمارا ہاسپٹل ہے اور لوگوں کا ہم پہ ٹرسٹ ہے، کہیں آپ کچھ اس کے ساتھ غلط۔ شاہزم کہنے لگا، آپ ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ میں ایس پی شاہزم، وہ بیوی ہے میری، اور ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا میں ابھی فی الحال آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، اس لیے پلیز آپ سے جتنا کہا ہے آپ اتنا ہی کیجیے۔ ڈاکٹر نے کہا، اوکے، آپ ویٹ کیجیے، جیسے ہی وہ دوبارہ آئیں گی میں آپ کو انفارم کر دوں گی۔ شاہزم کی بے چینیاں مزید بڑھ گئیں، اس سے انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مزید 2 دن انتظار کرے، نہ تو وہ ڈیوٹی پر توجہ دے رہا تھا، اب اس کے چہرے پر ایک سکون بھی تھا اور ایک تجسس بھی تھا۔ سوچنے لگا، یعنی کہ وہ ماں بننے والی تھی اور اس نے اتنا عرصہ اکیلے گزارا، کیسے وہ اکیلے سب کچھ مینیج کرتی رہی اور کہاں رہ رہی ہے؟ شاہزم نے ابھی اپنے گھر میں کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں لگنے دی۔ وہ چاہتا تھا پہلے وہ کنفرم کرے، وہ عفیفہ کو ڈھونڈے اور پھر سب کو بہت بڑا سرپرائز دے گا۔ اب اسے بے صبری سے ڈاکٹر کو کال کا انتظار تھا۔ ادھر عفیفہ نے یہ سوچا کہ وہ اب اس ہاسپٹل میں دوبارہ نہیں جائے گی، کیونکہ وہ شاہزم کو دیکھ چکی تھی اور اس سے لگا کہ یہ نہ ہو کہ میں دوبارہ اس ہاسپٹل میں جاؤں تو شاہزم سے آمنا سامنا ہو جائے۔ 2 دن بھی گزر گئے، شاہزم دوبارہ سے اسی ہاسپٹل میں گیا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا، تھک گیا ہوں میں انتظار کر کر کے، آپ کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مجھے انتظار کرنے کا کہہ کے آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں؟ ڈاکٹر کہنے لگی، میں خود پریشان ہوں، وہ دوبارہ ہاسپٹل میں آئے ہی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مسلسل چیک اپ مجھ سے کروایا اور اب تو ان کی ڈیلیوری تھی 1-2 دن میں، ان کا بیبی اس دنیا میں آنے والا ہے، تو مجھے خود تجسس ہو رہا ہے کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ شاہزم کہنے لگا، آپ کے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ کہنے لگی، کانٹیکٹ تو اس نے کئی بار مجھ سے کیا، لیکن یہ ہے کہ میں اتنے سارے پیشنٹس کے نمبر موبائل میں سیو نہیں کر سکتی، اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا نمبر کون سا ہوگا۔ شاہزم کی بے بسی کی انتہا ہو چکی تھی، پہلے تو صرف عفیفہ کا تھا اور اب اس کے ساتھ اپنے بچے کی بھی فکر ہونے لگی۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ شاہزم نے اپنے پولیس کے عہدے کو استعمال کرتے ہوئے اسی علاقے کے نزدیک جتنے بھی ہاسپٹل تھے، جتنی بھی گائناکالوجسٹ تھی، سب کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ عفیفہ کا نام اور اس کی تصویر دیتے ہوئے کہا، جیسے ہی یہ لڑکی اس ہاسپٹل میں آئے مجھ سے کانٹیکٹ کیا جائے۔
جتنا عفیفہ چھپنا چاہ رہی تھی شاذم سے، شاذم بھی اسے ڈھونڈنے کی ہر حد پار کرا تھا۔ وہ پولیس والا تھا، ایسے تو نہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ سکتا تھا۔ خیر وہ شام کو گھر لوٹا۔ اس کے چہرے پر بے چینی اور اداسی دیکھ کر وجاہت صاحب کہنے لگے، کیا بات ہے شاذم؟ بولا، نہیں بابا، نئی جگہ شفٹ ہوئے ہیں، سب کچھ سیٹل ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، کام کا بھی کافی برڈن ہے۔ وہ بھی کسی کو بھی اس تجسس میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب شاذم کے فون پر بیل بجی۔ شاذم سو رہا تھا۔ تانیہ کے کانوں میں جیسے اس کے فون کی بیل سنائی دی۔ اس نے شاذم کو نہیں جگایا اور خود سے کال ریسیو کی۔ آگے سے کسی خاتون کی آواز تھی اور کہنے لگی، سر، آپ نے جس لڑکی کا کہا تھا وہ ابھی ہمارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تھوڑی ہی دیر میں ان کا آپریشن سٹارٹ ہوگا۔ تانیہ حیرت سے بولی، آپ کون ہیں اور کہاں سے بات کریں گے؟ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ ایس پی شاذم کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ یہ پیشنٹ جیسے ہی ہمارے ہاسپٹل میں آئے ہم ان کو انفارم کر دیں، اس لیے ہم نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کر دیا۔ آپ کون ہیں؟ پلیز شاذم سر سے بات کروا دیجیے۔ تانیہ کے ذہن میں عفیفہ کا تو دور دور تک خیال نہیں تھا۔ اسے لگا شاید شاذم کا کوئی کیس ہوگا۔ اس نے شاذم کو ہلایا اور کہنے لگی، شاذم، کال ہے کسی ہاسپٹل سے۔ یہ آواز شاذم کے کانوں میں پڑتے وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شاذم ایسے اٹھ کے بیٹھا کہ جیسے وہ کبھی سویا ہی نہ ہو۔ وہ جلدی سے فون پکڑ کر کان کو لگا کر کہنے لگا، ہیلو۔ ڈاکٹر کہنے لگی، شاذم سر، آپ نے جس لڑکی کی ہمیں تصویر دی تھی وہ لڑکی ہمارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کی حالت کافی کریٹیکل سی ہے، جلد سے جلد ہم ان کا آپریشن سٹارٹ کریں۔ شاذم نے بولا، میں بھی پہنچ رہا ہوں، آپ اسے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں پہنچائیں گے، اور دیکھیں کسی قسم کے ایکسپنسز یا فیس کی فکر نہیں کریں، جو ضرورت ہے آپ وہ علاج کیجیے، میں فوراً پہنچ رہا ہوں۔ شاذم رات کے 2 بجے اپنا ڈریس چینج کرتا جلدی سے گھر سے نکلا۔ تانیہ حیران ہوئی کہ ایسی بھی کیا ایمرجنسی کہ شاذم نے آؤ دیکھا نہ تھا۔ وہ بنا کچھ بتائے گھر سے چلا گیا، مگر اس وقت وہ کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی۔ شاذم ہاسپٹل پہنچا، تب تک عفیفہ کا آپریشن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، پلیز شاذم سر، آپ باہر ہی ویٹ کیجیے گا۔ باہر ویٹنگ ایریا میں زرینہ اور ایک خاتون اور بھی تھی۔ زرینہ نے جیسے ہی شاذم کو دیکھا تو اسے فوراً سے یہ پتہ چل گیا، کیونکہ اس نے شاذم کو تصویر میں دیکھا ہوا تھا۔ وہ شاذم کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ یہاں؟ شاذم نے حیرانی سے زرینہ سے پوچھا، آپ کون؟ زرینہ بولی، آپ عفیفہ کے شوہر ہیں نا؟ اتنی اچھی اور معصوم بیوی کو کیوں چھوڑ دیا در بدر کے دھکے کھانے کے لیے؟ آج اس کی حالت اتنی کریٹیکل ہو گئی ہے، دعا کیجیے اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ شاذم بولا، عفیفہ رہتی کہاں ہے؟ وہ زرینہ سے ہر بات پوچھنے لگا اور زرینہ اسے سب کچھ بتا رہی تھی کہ کیسے پہلی دفعہ عفیفہ وہاں پر آئی، کیا حالت تھی اس کی، اور کیسے اس نے یہ عرصہ گزارا۔ زرینہ بتانے لگی، شاذم بھائی، آپ نہیں جانتے، کوئی رات ایسی نہیں گزری جب عفیفہ آپ کی یاد میں روئی نہ ہو۔ ہم دونوں نے یہ عرصہ ایک کمرے میں گزارا، آج تک کبھی اس نے کسی کے ساتھ کوئی شکوہ، کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ بہت معصوم دل کی اچھی لڑکی ہے۔ ایسا کیا ہوا آپ دونوں کے بیچ؟ شاذم کہنے لگا، شاید میں اس جیسی پاک معصوم لڑکی کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا۔ خیر ڈاکٹر باہر آئی تو شاذم جلدی سے کہنے لگا، ڈاکٹر کیسی ہے عفیفہ؟ وہ بولی، دیکھیں شاذم سر، ابھی ہم کچھ بھی کہنے کی سچویشن میں نہیں ہیں۔ وہ جب یہاں آئی تھی کافی نروس تھیں اور خود کو چھپتے چھپاتے یہاں پر لے کر آئی، حالانکہ انہیں کافی پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ وہ رات کے اس وقت کیوں آئی اس کے پیچھے کی وجہ ہم نہیں جانتے، مگر وہ بہت نروس تھی، جس کی وجہ سے ان کی حالت اب کافی کریٹیکل سی ہے۔ آپ دعا کیجیے، ہم لوگ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ماں اور بچے کو کچھ نہ ہو۔ شاذم زرینہ سے کہنے لگا، اسے تو ڈاکٹر نے 2 دن کا ٹائم دیا تھا، تو پھر تم لوگ اتنا لیٹ کیوں آئے؟ زرینہ نے اسے بتایا کہ اس دن ہاسپٹل میں عفیفہ آپ کو دیکھ چکی تھی، اس کے بعد وہ بہت گھبرا گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ دوبارہ اسی ہاسپٹل میں اس کے سامنے آ جائیں۔ وہ خود سے یہ وعدہ کر چکی تھی کہ وہ آج کے بعد آپ کے سامنے کبھی نہیں آئے گی، مگر شاید اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو ایک بار پھر سے ملانا ہے۔ میں تو اسے شام سے فورس کر رہی ہوں ہاسپٹل آنے کے لیے، کیونکہ اس کی آج صبح سے حالت بہت خراب تھی۔
مگر وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اب رات کے وقت وہ اس لیے آئی تاکہ اسے کوئی یہاں پر دیکھ نہ پائے۔ شاہ عظیم بینچ پر بیٹھا اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے روتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگنے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، اب اگر عفیفہ کو کچھ ہو گیا تو میں سچ میں اس کے صدمے کو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ پہلے مجھے اتنے عرصے میں میرے دل میں ایک امید تھی کہ ایک نہ ایک دن عفیفہ مجھے ضرور ملے گی، مگر آج وہ میرے قریب ہے، میرے پاس ہے، مگر اس کی حالت ایسی ہے کہ میں اسے یا وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے۔ وہ رونے لگا۔ اتنے میں ڈاکٹر آئی اور بولی، سوری شاہ عظیم سر، آپ کے لیے یہ خبر اچھی نہیں ہے کہ آپ کی مسز۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک دے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔